حضرات زیوکار، آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور مٹی پکڑا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کی چنائی کر رہے تھے، تو جب دیواریں کعبہ کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اونچی ہو گئی، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ پتھر لے کے آؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کعبے کی دیواریں جو ہیں وہ اونچی کی جا سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے۔ اس پتھر کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنتی پتھر ہے۔ وہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے کہ وہ جب پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جتنا ان کا اونچائی جاتی ہے دیوار کی، پتھر بھی اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کی طرف آنا پڑتا ہے تو وہ پتھر نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر تو جو تھا روئی کی طرح نرم ہو گیا۔ جس طرح آپ روئی نہیں ہوتی گھر میں، روم وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اسی طرح پتھر جو تھا وہ نرم ہو گیا، اور سرکار کے قدم مبارک جو ہیں اس پتھر پہ نشان پڑ گئے، کافی گہرے نشان پڑے، جو آج بھی سعودی عرب کعبہ میں موجود ہیں۔ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرات، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں دل تھام کے سننے والی ہے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پتھر پہ کھڑے ہوئے تو پتھر روئی کی طرح نرم ہو گیا، اور کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ اونچی کر رہے ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کے اگلے تک کافی 5-6 آیتیں ہیں جو آپ نے دعا فرمائی۔ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم اپنی نسل سے نبی کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی، سب اس طرح ہی ہے۔ اور بات یاد رکھیں کہ اس پتھر کی آج بھی کتنی فضیلت ہے کہ جس کے قدم مبارک حضرت